صدر منتخب ہوئے تھے، جو تقریر ہے یہ تقریر ان کا ویژن ہے. آپ جب بھی ملاقات کریں ان سے تو ان کی تقریر ان کو یاد دلائیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ IICC اپنے کردار کی طرف، اپنے عظمت رفتہ کی طرف دوبارہ واپس آئے گا. یہ جو پروگرام آپ تک پہنچا ہے اس میں کسی ایک فرد کی محنت، کسی ایک فرد کی جیب نہیں ہے. اس میں بے شمار ہاتھ ہیں، خفیہ نہیں ہیں، اور بے شمار محنتیں ہیں اور لوگوں کی بے شمار کمائیاں ہیں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ لہ. جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس کی بھی قدر نہیں کرتا. لازمی بات ہے کہ ان کی ہمت افزائی کے لیے ہم اتنا تو کم سے کم کر سکتے ہیں کہ اپنے معزز مہمانوں کے ہاتھوں میں سے ان کو یادگار دیں جو اپنے وہ گھروں میں رکھیں، اور جب بھی ان کو یہ احساس ہو کہ میرے پیسے کچھ کم ہو گئے ہیں تو اس اوارڈ کی طرف دیکھیں گے تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ جو پیسے میرے کم ہوئے تھے وہ اللہ کے اس راستے میں گئے تھے، تو پھر وہ افسوس نہیں کریں گے. میری لسٹ بہت زیادہ لمبی نہیں ہے. میں ایک نام پکاروں گا، وہ صاحب تشریف لائیں، اور اس کے بعد دوسرے نام کے لوگ تیار رہیں. میں نام پکار دیتا ہوں تاکہ سب لوگ تیار رہیں، چاہے کہ وقت کا صحیح استعمال ہو سکے. احمد بھائی تیار رہیں، آپ انعام اللہ فلاحی صاحب تیار رہیں، محمد عمار قاضیہ تیار رہیں، مجاہد شیر صاحب تیار رہیں، راجی گروپ والے تیار رہیں. میں آپ سیکوینس میں پکاروں گا. ایک آپ آئیں، اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں یا آپ تنہا آئیں، جیسے آپ کی مرضی ہو، اور ہمارے مہمانوں کے ہاتھ سے اپنا میموٹو ریسیو کریں. میں یہاں جو آپ بینر وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ تمام بینر ہمارے احمد صدیقی صاحب بھائی کی بہت منت ہے. وہ زیج پرنٹنگ کمپنی کے CEO ہیں. میری ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے دونوں مہمانان سے اپنا میمنٹ وصول کریں. جناب احمد صدیقی صاحب CEO زیج پرنٹنگ کمپنی. سوری MS پرنسس جواہر منفی فالح دوسری ٹریڈنگ کمپنی کے مالک CEO جناب انعام اللہ فلاحی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں، اپنا میمنٹو وصول کریں. میں ریڈ راک ٹریڈنگ کمپنی کے چیئرمین جناب محمد عمار قاضیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا میمنٹو وصول کریں. جناب محمد عمار قاضیہ. میں برادر مجاہد شیخ پریزیڈنٹ دلی گروپ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اپنا میمنٹو وصول کریں. اراجی گروپ بھی ہمارے ایک اسپانسر رہے ہیں، اور اراجی گروپ کے جو ذمہ دار ہیں یا وہ یہاں ہیں وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تشریف لائیں اور مہمان سے اپنا میمنٹو وصول کریں. نجیب اختر صاحب سے ملیں گے.
میں نے پروگرام کے شروع میں ایک مرتبہ غلطی سے بھائیوں اور بہنوں بول دیا تھا. میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. میں حضرات و خواتین بولوں گا اس لیے کہ ابھی مجھے پتا چلا کہ خواتین میں میری بیگم بھی بیٹھی ہوئی ہیں. میں دوبارہ میں اگر بھائیوں اور بہنوں نہیں بولوں گا. چونکہ ہمارے مہمان اعزازی اور مہمان خصوصی کے ساتھ 3 اور بہت ہی محترم مہمان ہندوستان سے تشریف لائے ہیں, ان کو بھی ہم اپنی طرف سے یادگار دے کر کے ہندوستان بھیجیں گے. میری مراد جناب نجیب اختر صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے مہمان آپ سے تمام کو سنیں. میں پرویز رحمان بھائی جو کہ کسی پروگرام کے اسپانسر نہیں, میں جب بھی کوئی پروگرام میں شامل ہوتا ہوں تو میں کچھ لوگوں سے ضد کر کے ان کی جیب خالی کرتا ہوں. اس میں سے ایک پرویز رحمان صاحب ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں ہماری کمیونٹی کے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں پارلیمنٹ کریں. میں برادران عادل حسن آزاد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مہمان کو شروع کریں. ایڈوکیٹ ہیں, ڈرتے رہیے. آج یہاں سبھی ایڈوکیٹ ہیں. تنویر صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ ریسرچ اسکالر آکسفورڈ یونیورسٹی سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اپنا میمنٹو وزٹ کریں. اب آپ اپنی کرسی میں تشریف رکھیں. پن ڈراپ سائلنس ہونا چاہیے کیونکہ اب آپ جن کو سننے کے لیے آئے ہیں یہ تو تمہیدی چیزیں تھیں جو ہمارے کسی پروگرام کا حصہ ہوا کرتی ہیں. ان کے بغیر پروگرام اچھا بھی نہیں لگتا. اب آپ خاموشی سے اپنی جگہ پہ بیٹھیں اور اپنے مہمانوں کو سننے کی تیاری کریں. اگر اس بیچ میں اگر آپ کو واش روم جانا ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو آپ کر کے آ جائیں. میں چاہتا ہوں کہ جب یہ مہمان آپ کے سامنے تقریر کریں تو آپ پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ ان کی باتوں کو سنیں, غور سے سنیں اور دیکھیں کہ یہ مہمان آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں. اسد ایمان صاحب کو جو کہ میرے بڑے بھائی ہیں, آپ اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی ہیں, لیکن ان کے اندر اور کیا کیا خوبیاں ہیں میں کہوں گا تو خیانت ہوگی. لیکن کسی کی شہادت کے لیے اس کی دھرتی کا کوئی آدمی اگر کسی کے بارے میں شہادت دے کہ یہ آدمی کیسا ہے, کس کیریکٹر کا مالک ہے, کس علم و ہنر کا مالک ہے, یہ کس خاندان کا ہے, یہ اس کے خاندان میں اندر کیا خوبیاں ہیں, تو یہ بات زیادہ قابل ثبوت مانی جاتی ہے. برادران طارق اختر ندوی جو ہمارے ہم مشرب رہے ہیں اور ہمارے علاقے کے بھی ہیں, ہم ان کے خاندان کو, وہ ہمارے خاندان کو مدتوں سے جانتے ہیں. اور جس طرح سے اسد ایمان صاحب کا ویسے تھے بھائی ہوں, لیکن میں ان کے سیاست کا بہت بڑا دلدادہ ہوں اور وہ بھی ان کے سیاست کے دلدادہ ہیں. لیکن ان کی شخصیت کو آپ اس حیثیت سے نہیں جانتے جس حیثیت سے جانا جانا چاہیے. میں ان کی شخصیت پہ روشنی ڈالنے کے لیے برادران طارق اختر ندوی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ان کی شخصیت پہ روشنی ڈالیں. برادران طارق اختر ندوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صدر جلسہ, مہمانان خصوصی اور محترم سامعین, آج کی اس باوقار محفل میں مجھے ایک ایسی سیاسی و سماجی شخصیت کے تعارف کی ذمہ داری دی گئی ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا دراصل سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا.
7 مارچ سن 1964 7 مارچ 1964 کو اختر الایمان صاحب کی پیدائش صوبہ بہار کے سیمانچل کے ضلع کشن گنج کے ایک نہایت ہی معزز اور دینی خاندان میں ہوئی. آپ کے والد مرحوم جناب عبدالرشید صدیقی صاحب ایک مشہور عالم دین اور درویش صفت انسان تھے. خوش مزاجی، نرم خوئی، مطالعے کا جنون، سماجی اصلاح اور صلہ رحمی کی تبلیغ ان کی عظیم شخصیت کا حصہ تھی. عظیم باپ کی اس عظیم وراثت کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ان کے فرزندوں نے لی اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے فرزند اکبر جناب اختر الایمان صاحب نے سیاست کا میدان میں قدم رکھا اور مختصر عرصے میں ایک عام پس منظر سے آنے والا یہ شخص خاندان، وراثت اور طاقت اور مالی وسائل کے بغیر نہ صرف سیمانچل کشن گنج کے ایک علاقائی سیاستداں بلکہ بہار کی سیاست کا ایک مرکزی ستون بن گئے. ان کی قیادت کی جڑیں عوامی تحریک، قانون سازی کی مہارت اور سماجی انصاف کے عزم میں پیوست ہیں. وقت کے ساتھ وہ بہار کے سب سے مؤثر مقرر، ایک دور اندیش قانون ساز اور ایک غیر معمولی سیاسی مفکر کے طور پر ابھرے ہیں. نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. میرے کارواں کا سیاسی سفر اس وقت شروع ہوا جب وہ کالج کے پہلے سال میں تھے اور انہوں نے سماج سدھار کرانتی دل میں شمولیت اختیار کی جو ایک سماجی اصلاحی تحریک تھی. ان کی قیادت کی صلاحیتوں کو فوراً پہچانا گیا اور انہیں اپنے علاقے کا چیئرمین مقرر کیا گیا جو ایک ایسے سیاسی سفر کی ابتدا تھی جس نے آگے چل کر بہار کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کیا. 2001 میں وہ ضلع پریشد کے رکن منتخب ہوئے جہاں انہوں نے عوامی فلاح و بہبود، قانون سازی اور گورننس میں نمایاں خدمات انجام دی. عوام کو متحرک کرنے، پالیسی میں تبدیلی لانے اور مظلوموں کی آواز بننے کی ان کی غیر معمولی صلاحیت نے انہیں بہار کے ایک اہم رہنما کے طور پر شناخت دلائی. 2005 میں پہلی بار بہار اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی. 2010 کے انتخابات میں بھی اختر الایمان نے اپنی مقبولیت برقرار رکھی اور ایک بار پھر انتخابی کامیابی حاصل کر کے ثابت کیا کہ وہ عوام میں گہری جڑیں رکھنے والے لیڈر ہیں. 2020 کے اسمبلی انتخابات میں ان کی ذاتی جیت مزید حیرت انگیز تھی جب کشن گنج کے بجائے انہوں نے پورنیہ سے الیکشن لڑنا مناسب سمجھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 50,000 سے زائد ووٹوں کے فرق سے کامیابی حاصل کی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی قیادت، نظریہ اور عوامی اعتماد کسی مخصوص علاقے تک محدود نہیں بلکہ پورے بہار میں. الایمان صاحب مختلف سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کر چکے ہیں مگر انہیں ہمیشہ ملک و ملت کے مفاد کو مقدم رکھا اور پارٹی اور جماعت کی سطح سے اوپر اٹھ کر ملک و ملت کے حق میں فیصلہ لیا. اس کی سب سے بڑی مثال 2014 کا لوک سبھا الیکشن ہے جب وہ سیکولر ووٹوں کی تقسیم سے بچنے کے لیے الیکشن سے دستبردار ہو گئے جو یقیناً ایک جرأت مندانہ فیصلہ تھا. بہار اسمبلی میں ان کی موجودگی صرف رسمی نہیں بلکہ ایک مؤثر، بامقصد اور پرزور آواز کے طور پر ہے. وہ ان گنے چنے سیاستدانوں میں شامل ہے جو مسائل کو نہ صرف اجاگر کرتے ہیں بلکہ ان کے حل کے لیے ٹھوس دلائل کے ساتھ اسمبلی میں حکومت کو مجبور بھی کرتے ہیں کہ وہ ان مسائل پر عملی اقدامات کرے. جب بہار حکومت نے بہار کے تمام سرکاری اسکولوں میں سوریہ نمسکار کو لازمی قرار دینے کا حکم جاری کیا تو اختر الایمان نے آئینی نکات اور سیکولر اصولوں کی بنیاد پر اسمبلی میں حکومت کو چیلنج کیا. ان کے دلائل اور بے خوف موقف نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹے اور اس حکم کو واپس لے. اسمبلی میں ان کے مضبوط اور مسلسل مطالبے کی وجہ سے بہار حکومت کو خصوصی کابینہ میٹنگ طلب کر کے کشن گنج جیسے تعلیمی پسماندہ علاقے کے لیے 29 نئے ہائی اسکولوں کی منظوری دینی پڑی. بہار اسمبلی میں ان کی موجودگی ان لاکھوں افراد کے لیے امید کی کرن ہے جو ہمیشہ نظر انداز کیے جا رہے ہیں. وہ ان بے زبانوں کی زبان ہے جو اپنی بات کہنے سے قاصر ہے. اختر الایمان جیسے لیڈر کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ عوامی خدمت اور قیادت کی جگہ آج بھی باقی ہے اور ہماری خوش نسبتی ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے. ریاض کے سرزمین پر ہم سب ان کا استقبال کرتے ہیں.
ان سے اتنا عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ سامعین جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ پورے ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں. آج آپ ان کے سامنے اپنا درد دل بیان کر سکتے ہیں. امیر جم ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. آج کی اس محفل میں اردو بولنے اور اردو سننے کا جو مزہ ہے، یقین جانیے اس مزے سے ہم لوگ مدتوں سے محروم تھے. کیونکہ جب بھی ہمارے کوئی مہمان خصوصی ہوا کرتے تھے اور ہم لوگ اردو میں کوئی شعر یا سخت محاورہ پڑھتے تھے تو وہ صاحب کبھی دائیں کبھی بائیں جھانکتے تھے. لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم اردو کا ایک لفظ بھی غلط بول دیں گے تو خواہ وہ مہمان اعزازی ہوں یا مہمان خصوصی ہوں، ہم میں سے کسی کی گوش ماری کرنے سے وہ بات نہ آئیں گی. کیونکہ ان کی زبان، جہاں جتنے لوگ محترم خواہ اردو بولنے والے بیٹھے ہیں، ان دونوں کی زبان ہم دونوں کی زبان سے بہت زیادہ اچھی ہے. میں اقبال کے ایک شعر کے ساتھ برادر مکرم مفخر ایوان صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا نو سود یقین سے سلطان، گرماؤ غلاموں کا نو سود یقین سے کنجش کے فرمایا کو شاہی سے لڑا دو. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش پہن تم کو نظر آئے مٹا دو. جناب عطل ایمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ المولانا العظیم. IICC کے نومنتخب صدر محفل میں بطور آفتاب و مہتاب کے موجود ہندوستان کی ایک معروف اور مشہور سیاستدان، سپریم کورٹ کے ایک معروف وکیل، سابق وزیر حکومت ہند، جن کے استقبال میں آج اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، جناب سلمان خورشید صاحب. دائس پہ تشریف فرما ایک انسان بہترین بھائی جناب ندیم ترین صاحب، آج کی محفل کی نظامت کر رہے عزیزی اختر الاسلام بھائی جناب مرشد کمال صاحب، میرے ہم سفر جناب عادل حسن ایڈوکیٹ صاحب اور تنویر عالم صاحب، یہاں پر موجود مختلف تنظیموں کے ذمہ داران اور ہمارے سبھی غیر مقیم بھارتی بھائیوں، بزرگوں، دانشوروں اور غیر خواتین. بھائی جناب ڈاکٹر نجیب اختر صاحب، مجھے آج اپنے وطن سے کافی دور اور اپنے غیر مقیم ہندوستانیوں کے ساتھ مل کر بے پناہ مسرت ہو رہی ہے. میں اس محفل کے منتظمین کا بڑا ممنون مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس حسین اور پاکیزہ ترین موقع پر آپ سے روبرو ہونے کا موقع دیا. میں آپ کے علم و کمال کو سلام کرتا ہوں اور تمام تر لوگوں کو جن لوگوں نے اپنی تدبر، اپنی صلاحیت کے باعث ایک بہترین کامیابی شہر میں آ کر حاصل کی ہے اور اس کے بعد بھی اپنے وطن کو یاد رکھا ہے، یقیناً ہے کہ آپ کی اس محبت کو سلام کیا جائے. میرے بھائی اور بزرگوں، اس وقت دو اہم ترین چیز ہے جس پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے ذریعے سے ہندی مسلمانوں کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے کیا راہیں ہو سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے درد دل کے اظہار کا موقع دیا ہے، تو میں اس وقت
ایک سیاسی خادم ہونے کے نتیجے میں ملک اور ملت کے حالات پر بھی اپنے خیالات کی اظہار کرنے کی جرات کروں گا۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں حکیم عبد المجید صاحب اور ان کے رفقا کو، جن لوگوں کی کاوشوں کے ذریعے سے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ مرتب ہونے کے بعد ہندی مسلمانوں کے لیے ایک کلچرل سینٹر کے قیام کے لیے کاوش کی اور انہیں کامیابی ملی، اور جس کی غرض و غایت یہ رہی کہ وطن عزیز میں اسلامی روایات اور اسلامی ثقافت کو ترقی اور دوسرے قوموں کے درمیان میں ہم آہنگی کی صورت پیدا ہو۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت اس ادارے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے جب برادران وطن اور دوسری ملتوں کے درمیان میں نفرت کا دور چل رہا ہے۔ یقیناً ہے کہ میں نے کل سے جو گفتگو سنی ہے، آپ لوگوں میں سے چند لوگوں نے جو ملاقاتیں کی ہیں مہمان محترم سے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور IICC سے جو توقعات آپ کی وابستہ ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ بہت سارا کام ہو سکے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بہت سارے کام کے لیے بہت سارے ادارے ہیں۔ تعلیمی تحریک چلانے کے لیے آبنائے علی گڑھ کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ جس طرح سر سید علی رحمٰن نے ایجوکیشنل کانفرنس کر کے پورے ملک میں تعلیمی بیداری لائی اور اس سے آپ کو مستفید ہونے کا موقع ملا ہے، آپ اسکول اور کالج کے لیے اور تعلیمی بہتری کے لیے کام کریں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جو فرزند یہاں پر ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جدید تعلیم سے اپنی ملت کو آراستہ کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلامی روایات، اسلامی ثقافت کا بہترین نمونہ اس وقت ہندوستان میں پیش کریں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اور جرات مندانہ طور پر کہنا چاہوں گا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ ہم اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت میں فرق نہیں کرتے۔ یقیناً ہم تغلق تیمور کے اور مغلیہ زمانے کی حکومت کو مسلمانوں کی حکومت کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلامی حکومت نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے جو ایک کلچرل سوسائٹی بنائی ہے، تشکیل دی ہے، یہ مسلمانوں کی کوئی کلچرل سوسائٹی نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کے ساتھ اسلام کا نام وابستہ کیا ہے۔ اس لیے آپ کی تمام تر کوششیں اور کاوشیں، آپ کی تمام تر نمائشیں، آپ کی تقریبات، آپ کے سیمینار، آپ کے سمپوزیمز، ان تمام تر چیزوں میں اسلامی اخلاقیات کا خیال رکھنا آپ پر فریضہ ہے۔ اس وقت یہ کوئی کلب نہیں ہے جہاں ہماری دوسری قسم کے کام بھی سر انجام دیے جائیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شہادت حق پیش کرنے کا ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے یہ۔ ہم اگر مذہب کو سمجھنے کے لیے اس کو الگ الگ خانوں میں سمجھنا چاہیں تو ہم عقائد، عبادات، معاملات اور ثقافت یعنی اس کی معاشرت سے اس کا رشتہ جوڑتے ہیں۔ یقیناً ہے کہ ہمارے مدارس، ہمارے فقیہ، ہمارے مفسرین ہمارے عقائد اور ہمارے عبادات کی توضیح و تشریح کرتے ہیں، اور جو ہمارے درمیان میں کرتے ہیں، لیکن باہر کی دنیا مسلمانوں کے تعلق سے جو کچھ سمجھتی ہے اس میں ہماری ثقافت کا بڑا رول ہوتا ہے۔ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہمارا چلنا اور پھرنا، ہماری نشست و برخاست، ہماری شادی کی تقریبات، ہمارے تجارتی اصول، یہ وہ چیزیں ہیں جو اغیار کو متاثر کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مذہبی منافرت کے اس دور میں ہمارے مذہبی اکابرین سے اغیار کی بستی میں اسلام کی شہادت پیش کرنے کے لیے راستے مسدود ہو گئے ہیں۔ یہ بہترین مرکز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اسلامی اصول و اخلاق اور تہذیب و ثقافت کی بہترین نمائندگی کر سکتے ہیں اور دوسری ملتوں سے بہترین روابط قائم کر سکتے ہیں، چونکہ ان کا ایک بڑا مقصد دوسری ملتوں سے ہم آہنگی کا بھی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جناب سلمان خورشید صاحب، جن کی ایک روشن تاریخ رہی ہے اور یہ ایک عظیم خانوادے سے جن کا رشتہ رہا ہے، اور ان سے ہماری بہت پہلے چھوٹی سی ملاقات تھی، لیکن آپ کی
करम फरमाई के नतीजे में तकरीबन 2 मुलाकातें हुई और उनकी सोहबत में रहने का मौका मिला है, तो ये कहने पे मैं मजबूर होता हूँ कि शायद ऐसे ही लोगों के लिए कभी मीर तकी मीर ने कहा था, मत सेहत हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। यकीनन है कि इस पर अली अख्तर इस्लाम ने भी कहा कि सल्फ के बारे में, यकीनन है मैं समझता हूँ कि हिंदी मुसलमानों की इल्मी और फिक्री ताज के पारा पारा हो जाने के बाद आखिरी कोई हीरा बचा है तो यकीनन है वो सलमान खुर्शीद साहब को शिकल। आपने कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी मेरे हमअसरो, जब वो जानेंगे तुमने फिराक को देखा है। यकीनन है कि आपकी ज़ात बाबरकत ऐसी है कि जो लोग इनसे आज जिनको मिलने का इत्तेफाक हुआ है वह आने वाली नस्लों के तक इस विरासत के अमीन होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल हवाई जहाज के सफर में 5 घंटे के सफर में बिला मुबालगा मैं समझता हूं कि 2.5-3 घंटे तक मैंने जनाब को पढ़ते हुए देखा है। नर्म में गुफ्तगू, गर्म में जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, नेक दिल हो, नेक पाक दिल हो, पाक नेक दिल हो, पाकबाज। यकीनन है कि आपने मिल्लत अजीज की जिस तरह से रहनुमाई की है, यकीनन है कि आपकी इन करम फरमाइयों के लिए आपको मुबारकबाद दिया जाए। इस वक्त मैं बेहतर समझता हूं कि जो IICC के कारकुनान हैं वो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि न तमन्नाओं से तब्दील बदल सकती है, न मातम करने से मुसीबतें आसान हो सकती हैं। ये आलम असबाब है, असबाब के जरिए से ही, वसाइल के जरिए से ही हम काम कर सकते हैं। इस वक्त आप लोग हैं यहाँ पर और अपने वतन अजीज को भी देख रहे हैं। हालांकि वतन अजीज से दूर रहकर आदमी अपने गांव और गलियों को याद करता रहता है। हम इस वक्त जो सौगात लेकर आपके लिए आए हैं, हम यकीनन है आपने गुलपोशी भी की है, गुलपेशी भी की है, सालपोशी भी की है, लेकिन हम जो आपके लिए सौगात लेके आए हैं, आपके गांव की मिट्टी की खुशबू, आपकी वीरान गलियों के किस्से और आपकी मिल्लत के वो परेशान हाजियों का भी तस्करा करना जरूरी समझते हैं। इस वक्त आप यहाँ हैं और कम लोग होते हैं जो लोग हिजरत के बावजूद अपने असल मुकाम से रिश्ता रखते हैं। आप लोगों में से जिन लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, उनकी गुफ्तगू से एहसास हुआ है, जिन लोगों से मुलाकातें हुई हैं उससे एहसास हुआ है, आपकी पेशानी की रमक और चेहरे का जो सुकूत है ये बता रहा है कि आप बहुत संजीदगी के साथ इस बात के लिए फिक्रमंद हैं कि मिल्लत अजीज की हालत कैसे बेहतर हो सकती है। इस वक्त मेरी हैसियत या जनाबे सलमान खुर्शीद साहब की हैसियत एक सियासी क़यादत की है और हम अपनी कामयाबी और नाकामियों का सारा ठेकड़ा 2 ज़ात पर फेरते हैं। अगर मजहबी अमूर हो तो हम अपने मजहबी उलमा को बदनाम करते हैं, और अगर मुल्क की तरक्की में से महरूमी का मामला हो, सियासी उमूर हो, तो हम अपनी सियासी क़यादत को बदनाम करते हैं। यकीनन है कि ये दोनों अहम क़यादतें हैं कि जिन पर सबकी नजर रहती है, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि और 2 बड़ी अहम क़यादतें हमारे दरमियान में हैं जिनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। एक तो ये है कि हमारी इल्मी क़यादत, इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो आपने खाका बुना या उसको अमली जामा पहना रहे हैं, आप और हम ये समझ रहे हैं कि हमारी हैसियत आम लोगों की नहीं है, बल्कि हम खैर उम्मत का एक फर्द है। और हमारा यकीन, हमारी शरीयत, हमारे नबी के पैगाम ने हमें ये महसूस कराया है कि अल्लाह तबारक तआला ने इंसानी बस्ती में हमें एक इम्तियाज बख्शा है और हम पर एक अहम तरीन जिम्मेदारी भी है। उस अहम तरीन जिम्मेदारी का मामला ये है कि आज हमारी जो इल्मी क़यादत है वह हिंदुस्तान में बहुत हद तक कमजोर होकर रह गई है। तारीख शाहिद है कि वतन अजीज में जब सहाबा के जरिए से दीन का पैगाम आया, अरब के ताजिर गए, उन्होंने इस्लाम के पैगाम से अपनी बस्ती को आसना किया। यकीनन है कि 300 साल 6वीं सदी ईस्वी से 9वीं सदी ईस्वी तक जो ताजिरों के जरिए से इस्लाम फैला,
اس میں ہماری بڑی روشن اور تابناک تاریخ رہی ہے. ہم نے وطن عزیز میں دلتوں کو تقریباً انسانیت کا سبق پڑھایا. ہم نے عدل و انصاف کی بات کی. جب وطن عزیز کو میں اللہ نے ہمیں سلطانی بخشی تو تقریباً 600-700 سالوں تک ہمیں اس ملک کے پارے پارے اور ٹکڑے ٹکڑے کے بھارت کو عظیم بھارت بنانے کا کام اگر کسی نے کیا تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. ہم اس دور کو اگر تاریخ کے حوالے سے اپنے بچوں کے سامنے تذکرہ کریں کہ وہ بھارت جس میں دلتوں کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ بدترین سلوک ہوتا تھا، ان دلتوں کو توقیر بخشنے میں اگر کسی نے رول ادا کیا، کوئی سماجی تحریک نہیں تھی بلکہ وہ تحریک اسلام کی تحریک تھی. اور پھر حکمرانی کے ذریعے سے ٹکڑے ٹکڑے کے ہندوستان کو منظم کر کے اس کی تعمیر اور ترقی میں رول ادا کیا تو یقیناً ہے کہ مسلم بادشاہوں نے کیا. ایک تیز کا دور آتا ہے جب اپنی نااہلی اور آپسی نا اتفاقی کی بنیاد پر ملک غلام ہو جاتا ہے تو غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے بھی اگر سب نے کام کیا ہے لیکن اول رستے میں اگر کسی نے کام کیا ہے تو یقیناً ہے کہ مسلمانوں نے کام کیا ہے. آزادی کی تحریک کے زمانے کی تمام تر جلسے جلوس اور تحریکوں کو دیکھ لیں تو برادران وطن سے بڑھ چڑھ کر ہمارے لوگوں نے حصہ لیا. یہ تینوں ادوار ایسے ہیں جس تاریخی ادوار کا تذکرہ اگر ہم کریں تو ہماری نسلیں یقیناً ہے کہ ان کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، وہ فخر کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کی ایک عظیم میراث رہی ہے اس ملک میں. لیکن آزادی کے بعد 15 اگست 1947 میں اکثر میں کہتا ہوں کہ جب آزادی کا سورج طلوع ہوا، آزادی کی نیلم پڑی، ہمارے گھر آئی تو اس وقت ہمارا حال بڑا عجیب و غریب تھا. ہمارا حال ایسا ہی تھا جیسے کسی کے گھر بیٹی کی بارات آئی ہو اور آدمی خوشیوں میں مگن ہو، این اس وقت اگر اس کے بیٹے کی لاش بھی آ جائے اس گھر کا حال کیا ہوگا. یقیناً ملک کی آزادی نے ہم کو مسرور کر دیا تھا لیکن ہندی مسلمانوں کا دست و بازو کٹ گیا تھا. کچھ دیوانے پاکستان کے تھے، کچھ پاگل اس ملک کے تھے جس نے ملک کو بانٹ دیا اور اس کا سب سے بڑا نقصان اگر کسی کو ہوا تو بھارتی مسلمانوں کو ہوا. یقیناً ہے جرم کسی اور نے کیا اور سزا ہم نے پائی ہے. یہ نہ کردہ گناہ جن کی سزا ہم اب تک بھگت رہے ہیں. ہمارا تعلق وطن عزیز کے اس خطے سے ہے جس کو بہار کے سیمان مشرقی کا حصہ جس کو سیمانچل کہا جاتا ہے. سیمانچل کی وادیوں میں جانے کا اگر اتفاق ہوگا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وطن عزیز میں اس سے پرسکون اور مذہبی رواداری اور قومی یکجہتی اور ہندو مسلم سکھ عیسائی کی ہم آہنگی کا کوئی دوسرا دیار نہیں ملے گا. ملک میں فتنہ و فسادات کا ایک بڑا دور چلا لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہ علاقہ اب تک محفوظ رہا. اس کی روشن اور تابدار تاریخ میں اور بتانا چاہوں گا کہ وہ خطہ جو بہار میں مسلمانوں کی التقاط اور اس کی اکثریت کا علاقہ ہے سیمانچل کا، بنگلہ دیش کے بارڈر اور نیپال کے سرحد کے درمیان میں بسا ہے وہ علاقہ. اس علاقے کو جب اس وقت پاکستان میں لینے کی بات کہی گئی تو ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی شدید مخالفت کی اور اس نے یہ کہا کہ ہم اپنے بزرگوں کے مزار کو چھوڑ کر، اپنے قبرستان اور مسجدوں کو چھوڑ کر، ہندو اور مسلمانوں کی اس محبت کو چھوڑ کر ہم ملک کو بٹنے نہیں دیں گے. ہم پیدا ہندوستان میں ہوئے ہیں، مر کر بھی ہم ہندوستان. اگر وہ اس وقت وہ علاقہ جہاں کروٹ بدل دیتا تو یقیناً ہے کہ وہ بنگلہ دیش، موجودہ بنگلہ دیش اور اس وقت پاکستان کا حصہ ہوتا اور پاکستان تو دو ٹکڑا ہوا اس وقت اور اسی وقت ہندوستان بھی دو ٹکڑا ہو گیا تھا. اس لیے آسام کے ساتھ وہ جو ساتھ ہماری ریاستیں ہیں اس کا رشتہ ہندوستان سے منقطع ہو جائے گا. اگر اس بھارت کو کسی نے مہان بھارت بنایا تو یقیناً ہے کہ وہ اورنگزیب تھا اور کسی نے اس وقت آزاد بھارت کو بھی پاکستان کے بٹنے کے بعد بھی ٹوٹنے سے کسی نے بچایا تو وہ سیمانچل کا مسلمان تھا. لیکن افسوس کہ آج پورے ملک میں سیمانچل کے مسلمانوں کی طرف سے بڑی بے توجہی بڑھتی جا رہی ہے اور وہاں ہمارے دلت اور پچھڑے ہندو بھائیوں کا بھی حشر وہی ہے. آج پورے بہار میں دیکھ لیں یا پورے ملک میں دیکھ لیں کہ مسلمان اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان درندوں کی بستی جنگل سے گزرے گا لیکن اتنا خوف نہیں کھائے گا جتنا اس وقت ہم وطن عزیز میں خوف محسوس کر رہے ہیں. اس کے قصوروار کون ہیں؟ میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا
لیکن میں یہ کہوں گا کہ اغیار کی سازش سے زیادہ مسلمانوں کی غفلت نے ان حالات سے ہمیں دوچار کیا ہے. آپ نے اور ہم نے بڑے ماتم کیے. بابری مسجد کے ٹوٹنے کا غم اب بھی ہمارے سینے میں تازہ ہے. جب بھی 6 دسمبر کی تاریخ آتی ہے وہ سیاہ دن ہمیں اس واردات کو ہمارے آنکھوں کے سامنے منظر پیش کر لیتا ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم اس ممبر و محراب کے ٹوٹ جانے کا غم کرتے ہیں، لیکن ہندوستان کی پارلیمنٹ کے لوک سبھا میں ہندی مسلمانوں کی 15% آبادی کا حصہ تقریباً 80 سے زائد رکن اسمبلی کا ہونا چاہیے، رکن پارلیمنٹ کا ہونا چاہیے. لیکن اس وقت 20 22 25 سے بھی زیادہ آپ نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور جو پہنچتے بھی ہیں اتنے شریف ہوتے ہیں جو آپ کے معاملے کو لے کر کبھی شرارت نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ گنبد المحراب کے ٹوٹنے پر تو ماتم کر رہے ہیں. اے کاش اگر ہمیں پارلیمنٹ کے اندر کے ان ستونوں کے ٹوٹ جانے کا غم ہوتا تو ہمارا یہ حشر نہیں ہوتا. آج کم از کم 50 اور 60 نمائندگی سے محروم رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں اپنے اخبار کی واپسی چاہتے ہیں، جو اپنے عظمت ماضی کی عظمت کی واپسی چاہتے ہیں، تو اس ملک میں سیاسی اخبار سے مستحکم ہونے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، ہمیں کام کرنا پڑے گا. اس وقت ہم نے مسجد کے ممبر و محراب کی تعمیر کی ہے، ہم نے اس کے میناریں تعمیر کیے ہیں، ہم اس کے گنبدوں میناروں کے لیے خطی رقم دینا واجب سمجھتے ہیں. مجھے معاف کیجیے، میں ان ممبر و محراب کا مخالف نہیں ہوں. یقیناً ہے کہ ہمارے عبادت خانے ہیں، لیکن کیا ہندوستان میں مسلمانوں کا سر سید کے بعد، مولانا جوہر کے بعد جو عظیم ادارے قائم ہوئے، یا پھر طیب صاحب نے جو انجم اسلام قائم کیا، یا ساؤتھ کے لوگوں نے کام کیا، ساؤتھ کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. لیکن جو ہندی پٹی ہے، جو اردو آبادی ہے شمالی بہار میں، شمالی ہندوستان میں تعلیم کے میدان میں خاطر خواہ کام نہ ہو سکا جو وقت کا تقاضا تھا. اس وقت آپ دیکھ لیں گے کہ میڈیا کی جو حیثیت ہے جمہوری نظام میں دشنام ترازی جتنی ہوتی ہے، آج مسلمانوں کا میڈیا کا کوئی مینارہ نہیں ہے. غلطی سے کسی نوجوان کے بدنام ہونے کی خبر آئی تو سارے اخباروں میں چھپ جاتی ہے، لیکن 10-12 سال اس کی جوانی جو جیل کی سلاخوں میں کٹ جائے، بے قصور جب رہا ہوتا ہے تو اس کی خبر بھی نہیں آ پاتی. یہ بے حسی ہماری ہمیں کہاں لے جا رہی ہے. سچر کمیٹی اور امرناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ آئے، ہم نے ماتمی جلسے بہت کیے، لیکن اپنے درمیان میں کوئی ایسا کام نہ کر سکے جو اس بات کا اشارہ ہوتا کہ ہم نے اس سے کوئی سبق لیا ہے. یہ وہ تمام طرح حالات ہیں جو ملکی سطح پر مسلمانوں کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اقتصادی اور سماجی مسائل کی طرف IICC کی طرف سے پیش قدمی ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو مزید توانا بنایا جائے اور اس کو مالی فراہمی کے ذریعے سے اس کے اغراض و مقاصد کو پورے ہندوستان میں لے جایا جائے. مجھے معاف کیجیے اور کہنے نہیں دیجیے، اس وقت IICC کی جو حیثیت ہے وہ دلی کے شرفا کی ایک محفل تو ہو سکتی ہے، لیکن ہندوستان کی سطح پر مسلمانوں کے ثقافت اور تہذیب کی علم بردار نہیں بن پائی ہے. میں امید کرتا ہوں کوئی ادارہ تاریخ ساز ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جب اس میں زبحالی آ جائے تو کوئی نہ کوئی آتا ہے پھر اس کو تاریخ ساز بنا دیتا ہے. الیکشن کمیشن شروع دن سے ہمارے یہاں رہا ہے، لیکن TN سیشن نے الیکشن کمیشن کا تعارف کرا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں سلمان خورشید صاحب کے ذریعے سے IICC کا ایک نیا تعارف پورے ملک میں آئے گا اور اسے اقدام مخاطب کو بہتر طور پر پیش کیا جائے. میں ضروری سمجھتا ہوں اس وقت کہ بہار کی پٹی سے میرا تعلق ہے اور میں بہار کا منظرنامہ آپ کو پیش کر دوں. یہ وقت اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ میں بہت طویل گفتگو کروں، لیکن ہاں میں یہ بتا دینا ضروری سمجھوں گا کہ اس وقت بہار کے مسلمانوں کی جو حالت ہے تعلیمی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے بہت ہی قابل رحم ہے. اس وقت 18% جو ابھی ذات پہ آدھارت گننا ہوئی ہے، ذات پر مبنی شمار ہوا ہے، وہ کاسٹ سینسس نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں. اس وقت بہار میں مسلمانوں کی جو حیثیت ہے اس کے بارے میں غور کرنے کے لیے سرکاری اعداد و شمار کو ہمیں سامنے رکھنے پڑیں گے. بدقسمتی سے ہم ذات و برادری میں بٹے ہیں اور میں بڑا خوف زدہ رہتا ہوں. ہمارے معزز علماء کرام یہاں پر ہیں
افسوس کہ ہندی مسلمانوں کا جو دعوتی طبقہ ہے اس میں سے بیشتر دین سے زیادہ اپنے مسلک کی دعوت دے کر قوم کو پارا پارا کر رکھا ہے. دین ٹوٹ جائے اس کی فکر نہیں ہے، لیکن ان کے مسلک کی پکڑ مضبوط ہو. ہمارا وقت وہ اسی مرض میں منہمک رہتے ہیں. معاف کیجیے گا، اس سے بھی ہماری سیاسی بے وزنی ہوئی ہے اور سماجی وقار ہمارا متاثر ہوا ہے. دوسری طرف انہی چیزوں نے ذات برادری کی تفریق بھی ہمارے درمیان میں کر دی ہے. اور آج مجھے الیکشن کے موقع سے یو پی کے علاقے میں آنا پڑا، مغربی یو پی کے علاقے میں آنا پڑا. میں نے دیکھا کہ اس وقت RSS کی محنتوں کے نتیجے میں غیر مسلم بھائیوں کے درمیان میں سودروں اور اگروں کے درمیان میں بھی وہ منافرت نہیں ہے جو اس پٹی کے اعلیٰ ذات اور کہے جانے والے کچھ اسلاف اور کمتر ذات کے درمیان میں ہے. حالانکہ کمتر لفظ میں اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتا چونکہ کچھ لوگوں نے اسے سمجھا ہے. ہم تو یہی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، ایک ہی ماں باپ سے سب کو جنم دیا ہے اور ان کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا. قبیلے پہچان کا سبب ہو سکتے ہیں، کسی کے تقریم کا سبب نہیں ہو سکتے. لیکن میں نے دیکھا ہے اس پٹی میں کہ لوگ ذات اور برادری پر اس طرح لڑتے ہوئے رہے ہیں جیسے دشمنوں سے لڑتے ہیں. پھر ہمارے ہاں بہار میں آئیے تو بہار کا بھی یہی برا حال ہے. ہم مسلکی مٹھاؤں کا بھی شکار ہیں. ذات برادری کی تفریق نے بھی ہمیں کمزور کر دیا ہے. تاہم ذات برادری ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہ موقع ہے کہ میں اس کی صورتحال آپ کے سامنے پیش کروں. اس وقت آپ دیکھیں گے کہ گزشتہ حکومتوں نے جب بھی مسلمانوں کے لیے کوئی کام کیا تو ہمارے دشمنوں نے یہی کہا کہ مسلمانوں کی پذیرائی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کا اپیپمنٹ ہو رہا ہے. لیکن حقائق اس کے برعکس ہے. ابھی جو رپورٹ آئی ہے نیتیش سرکار نے غلطی سے نیتیش کمار نے ایک اچھا کام کر دیا کہ ہماری صورتحال کو لوگوں کے سامنے میں پیش کر دیا. اس وقت بہار کی آبادی 13 کروڑ کی ہو گئی ہے. اس 13 کروڑ آبادی میں مسلمانوں کی آبادی 2 کروڑ 31 لاکھ یعنی 18% ہے. اور اس وقت اور تقریباً 2 کروڑ 56 لاکھ ہمارے شیڈول کاسٹ کے بھائی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ پیرامیٹر نہیں ہو سکتا میں جو ڈیٹا پیش کر رہا ہوں کلی طور پر، لیکن ہاں اتفاق اس بات پر رکھا جاتا ہے کہ جمہوری نظام میں لوکتنتر کی ایک بنیادی وصف یہ ہے کہ جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصہ داری. اس کو اگر سامنے میں رکھ کر آپ دیکھیں گے تو 13 کروڑ کے بہار میں مسلمانوں کی آبادی 2 کروڑ 31 لاکھ 18% اور 2 کروڑ 56 لاکھ ہے دلت بھائیوں کی آبادی شیڈول کاسٹ کی. اور وہاں سرکاری جو نوکریاں ہیں وہ 20,49,000 ہے. اگر عددی تناسب میں حصہ داری طے کی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر شیڈول کاسٹ کے لوگوں کو 4,11,000 کی ملازمت ملنی چاہیے باوجود ریزرویشن کی، پورا پیکٹ کی اور بھیم راؤ امبیڈکر کی سفارشوں کے نتیجے میں ان کی نشستیں محفوظ ہیں. پھر بھی ٹاکا جنی ایسی ہوئی ہے کہ ان کو 4,11,000 کی جگہ پر 2,91,000 ملازمتیں دے کر تقریباً 1,10,000 سے زائد ملازمتوں سے محروم رکھا گیا ہے. دوسری طرف آپ آئیے کہ مسلمانوں کی آبادی 18%، نوکریوں میں واجب حصہ داری ان کی جو ہوتی ہے وہ 3,68,000 کی ہوتی ہے. لیکن افسوس کہ 3,68,000 کا نصف بھی نہیں بلکہ 3,68,000 کی جگہ پر صرف 1,63,000 نوکری ملی ہمیں اور 1,95,000 نوکری سے مسلمانوں کو محروم رکھا گیا. اس وقت میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری اقتصادی اور سماجی صورتحال صرف سرکاری ملازمتوں سے بدلے گی، لیکن تعصب کے اس دور میں جبکہ سرکاری پالیسیوں کے بنانے میں اور ان کے عملی نفاذ میں سرکاری کرمچاریوں کا بڑا رول ہوتا ہے، ہماری عدم موجودگی ہماری پسماندگی کی ایک بڑی وجہ ہے. آپ دیکھیں گے وہیں پر کہ ہم ذات برادری کو تانا نہیں دیتے. ان کی لیڈرشپ نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے خود بھی کوشش کی ہے. 37 لاکھ کی آبادی ہے ہمارے بھومیہار بھائیوں کی، ان کی ملازمت ہونی چاہیے 58,000 اور ان کو 1,87,000 ملازمتیں ملی. وہی آپ آئیے ہمارے برہمن بھائیوں کی، ان کی آبادی تقریباً 47 لاکھ ہے، ان کی نوکری میں حصہ داری 71,000 ہونی چاہیے تھی، انہوں نے 1,71,000 کی نوکری حاصل کی ہے. آپ آئیے نیتیش کمار جی کی کلمی برادری کی طرف، ان کی آبادی 37 لاکھ کی ہے، ان کی نوکری ہونی چاہیے 58,000 لیکن ان کو 1,18,000 نوکری ملی ہے. کیا جس ریاست میں جس صوبے میں ملازمتوں سے مسلمانوں کی واجب حصہ داری سے اسے محروم رکھا جائے کیا مسلمانوں کی ترقی وہاں ممکن ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں سمجھوں گا، میں چاہوں گا کہ مختلف حکومتوں کی جو پالیسیاں بنتی ہیں
ان کو دو کام کے لیے مخصوص کیا جائے. ایک تو ملکگیر سطح پر آسام میں مسلمانوں کا کلچر کیا ہے, کیرل کے مسلمانوں کا کلچر کیا ہے. میں مہمان خصوصی موصول سے کل کی گفتگو میں نے کہا تھا کہ ہاں یہ بہتر ہونا چاہیے کہ کبھی کیرل ڈے منایا جائے, کبھی تامل ناڈو کا ڈے منایا جائے, کبھی بہار ڈے منایا جائے, تاکہ مختلف صوبے جات میں ہمارے لوگوں کی جو تہذیب اور ثقافت ہے اس کا نمونہ یہاں پیش کیا جا سکے. یقین یہ کام کیا جانا چاہیے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسی شخصیت صدارت کر رہی ہے IICC کی, جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قانونی صلاحیت بھی دی ہے, سیاسی تدبر بھی دیا ہے, اور سیاسی عظمت کے مقام پر آپ بہت لمبے عرصے تک فائز بھی رہے ہیں. سیاسی بستی میں آپ کا اثر بھی رہا ہے, اور اللہ کا کرم ہے کہ شہرت, عزت, دولت, علم کے باوجود بھی آپ کی انکساریت سے نہیں چھنی ہے. تو یقین میں سمجھوں گا کہ اس وقت آپ سے گزارش کروں گا میں بہار کی اس پریشان حال ملت کی طرف سے کہ سرکاری پالیسیوں پر ہمارا کیا عمل و دخل ہوتا ہے. سرکاری پالیسیوں کا تجزیہ کرنا, مختلف صوبے میں جو بجٹ بنتے ہیں اس بجٹ سے مسلم آبادی کو جہاں ریزرویشن ہوتے ہیں اس سے مسلم آبادی کے مستفید ہونے کا, سرکاری نوکریوں میں ان کی واجب حصہ داری کا کیا معاملہ ہوتا ہے, اس کے لیے بھی ایک شعبہ اگر قائم ہو تو ممکن ہے کہ اس کی سربراہی آپ ہی سے ممکن ہو سکتی ہے. اس وقت میں آپ سے کہوں گا, بالخصوص اپنے غیر مقیم بھارتی بھائیوں سے میں گزارش اور فریاد کروں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ پوری امت ایک جسم واحد کی طرح ہے, کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ انسانوں کے تعلق سے بات کہی ہے. ملت بھی مردہ ہوتی ہے اور انسان بھی مرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمثیل دی ہے وہ زندہ انسان کے تعلق سے دی ہے. انسان کے جسم سے جب روح نکل جائے تو پھر چوٹ کیا پہنچے, زانوں بھی کٹ جائے تو آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا, اور پھر جسم کا کوئی حصہ لقوہ زدہ ہو جائے تو پھر وہاں بھی تکلیف پہنچے تو جسم متاثر نہیں ہوتا. مجھے معاف کیجیے, میں ملت یا امت کے ایک بڑی آبادی کو مردہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن یقیناً ہے کہ ملت کی ایک بڑی آبادی, حساس آبادی کہیں نہ کہیں لقوہ زدہ ہو گئی ہے. ملت کو تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن انہیں احساس تک نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ آپ حساس آبادی ہیں, آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ ملت پر اس وقت گزر رہی ہے اس کی دوا تلاشی جائے. تو اس وقت آپ دیکھیں گے چائلڈ لیبر بہار میں سب سے زیادہ, ہیومن ٹریفکنگ کا مسئلہ بہاری مسلمانوں کا سب سے زیادہ, تعلیمی تناسب بہاری مسلمانوں کا سب سے کم, اور اس وقت مزدوروں کی سپلائی کا کوئی اگر علاقہ ہے تو سیمانچل کا خطہ ہے, اور بہار کے اس علاقے میں کام کرنے کی شدید ضرورت ہے. یوں تو عزیز نے کہا, حامد صاحب کو شعر سنایا کہ ایک دو زخم نہیں سارا جسم چلنی. یقیناً ہے کہ کہاں کہاں کام کیا جائے, لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ترجیحات طے کیجیے, اور یہاں بیٹھ کر ایک بات آپ کو میں کہنا چاہوں گا. سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ایک بات چھن کر آئی ہے دینی اداروں کی جانب سے کہ صاحب سچر کمیٹی کی رپورٹ پر حالانکہ بہت ہی مستند نہیں ہے یہ بات کہ صرف 4% بچے ہی تو مسلمانوں کے مدرسے میں جاتے, باقی 94% جو بچے ہوتے ہیں وہ تو غیر مدرسے والے ادارے میں پڑھتے ہوں. لیکن میں محتاط سروے کے مطابق کہنا چاہوں گا کہ مدرسوں میں یہ 4% بچے ضرور پڑھتے ہیں, لیکن ملت کی تمام تر رواداریوں کی اگر توجہ کا 90% حصہ اگر جاتا ہے تو مدرسوں میں جاتا ہے. اور بقیہ جو تعلیمی میدان میں, چاہے وکالت کی تعلیم ہو, چاہے سائنس کی ایجوکیشن ہو, چاہے صحافت میں ہو, اس میں مسلمانوں کی مروت, صدقات, زکات, عطیات یا کوپریشن کا بہت بڑا حصہ نہیں جا پاتا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کے چراغ کو بھی روشن رکھیں, لیکن ان حصوں میں بھی کام کرنے کی شدید ضرورت ہے. RSS کے لوگوں نے محنت کی ہے کہ ہر سال وہ اپنے ذہین ترین بچوں کو پڑھنے کے لیے بیرون بھیجا کرتے ہیں مختلف میدانوں میں, لیکن کیا ہمارے پاس وہ خاکہ ہے؟ نہیں ہے. جب وہ وہاں سے لوٹ کر آتے ہیں تو یقیناً ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ انہیں ضرور ادا کرتے ہیں, لیکن ہم نے اس تعلق سے نہیں سوچا ہے. ہمیں اس تعلق سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ہم امید کرتے ہیں
کہ اس دور مادہ پرستی میں جہاں انسان عزت شہرت اور دولت کے لیے ہی مصروف رہتا ہے یا پھر اپنے بچوں تک اور خانوادے تک ہی محدود رہتا ہے، آپ سب لوگ وہ ہیں جو پوری ملت اور پوری امت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اس لیے میں علی گڑھ کے سر سید ڈے کے موقع سے کئی بار مجھے شامل ہونے کا موقع ملا تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ خوبصورت شام کا اہتمام ہوتا ہے اور ڈنر کا اہتمام ہوتا ہے۔ میں نے گزارش کی ہے ان بزرگوں سے کہ سر سید علی رحمہ کے جو احسانات آپ پڑھ رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان کے یوم پیدائش کو بھی جشن کے طور پر منائیے، لیکن ان کے خوابوں کے ہندوستان اور وہ جو بادل یہاں سے اٹھے گا پورے عالم پر برسے گا، وہ بادل برسا ہے آپ کے گھروں تک برسا ہے، پورے عالم تک بھی نہیں برسا ہے، اس کے لیے بھی کام کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو خاکہ میں بیان کر رہا ہوں آپ سبھی باخبر لوگ ہیں، دانشوری آپ کی پیشانی سے جھلک رہی ہے۔ یقیناً ہے کہ میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا، میرے دل کے اندر کے جو محسوسات تھے میں نے آپ تک پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں میڈیا کے ذمہ دار احباب بھی ہیں اور آپ سبھی تعلیم یافتہ دانشور حضرات ہیں۔ اگر ہم نے وقت رہتے ہوئے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہندوستان میں جو نقصان ابھی ہمارا ہوا ہے آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس نقصان سے ہمیں بچائے اور ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔